السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کر رہے ہوں لیکن ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ ہم سال ہا سال سے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان دعاؤں کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، ان کا معنی اور مفہوم بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جس کا اندازہ چند دن پہلے مجھے ایک جنازے پر ہوا کہ ایک نوجوان جنازے کے بعد آ کر یہ سوال کرنے لگا کہ ہم جنازے میں ایک دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا اور ہمیں اس کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دینا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ولا تضلنا بعدہ، اے اللہ ہمیں اس میت کے جانے کے بعد گمراہ نہ کر دینا۔ تو وہ نوجوان ان دونوں جملوں کا معنی پوچھنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم سال ہا سال سے یہ دعا کرتے آ رہے ہیں لیکن اس دعا کا معنی ہی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میت کے اجر سے ہمیں یا اللہ محروم نہ کرنا، ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کر دینا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس نوجوان کو تو اس دعا کا مفہوم بتا دیا، لیکن اس کے بعد میں نے مسجد میں آ کر اور بہت سارے لوگوں سے یہ سوال جب ان کے سامنے رکھا کہ یہ دعا آپ سب کو آتی ہے، آپ جنازے میں پڑھتے بھی ہیں، تو آپ میں سے کسی کو اس کا مفہوم آتا ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ کوئی ایک شخص بھی مجھے اس دعا کا معنی نہیں بتا سکا۔ تو ناظرین کرام، پیغام ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے اور ایک سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں دعاؤں کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ تو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو دعا ہے اس کا معنی بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کی وفات کے ساتھ بہت سارے نیک اعمال جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان اعمال کا اجر عطا فرما۔ ان اعمال میں سے مثلا صبر کرنا، کسی مسلمان کی وفات پر صبر کرنا یہ اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے لواحقین کے پاس جا کر تعزیت کرنا، ان کو دلاسا دینا، ان کے غم دکھ کو ہلکا کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ پھر جس گھر میں مرگ ہو گئی ہے، چونکہ وہ پریشان ہیں اس لیے ان کے گھر میں کھانا پہنچانا یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قرات ثواب ملتا ہے جنازہ پڑھنے سے، جو کہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور پھر جو دفن کرنے بھی میت کے ساتھ قبرستان جاتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، اے اللہ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کر دینا، کیا مطلب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی وفات پر ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو گمراہی کے زمرے میں آتا ہو، مثلا کسی شرکیہ کام کا ارتکاب کر دینا، کسی بدعت کا ارتکاب کرنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت ساری بدعات ہیں جو جنازے اور میت کی تدفین وغیرہ کے سلسلے میں جو ہے نا وہ رائج ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان گمراہیوں سے بچانا۔ اسی طرح بین کرنا اور رونا پیٹنا، اپنی آوازیں بلند کر کے گریبان پھاڑنا اور گال پیٹنا، اپنے بال نوچنا، یہ ساری چیزیں جس کو نوحہ کہتے ہیں یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا لے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا، کیا مطلب کہ اگر یہ شخص جو دنیا سے چلا گیا ہے
یہ کوئی عالم دین تھا یا ویسے ہی کوئی نیک مسلمان تھا، وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، تو یا اللہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا، وہ ہمیں خیر کی باتیں بتاتا تھا. تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ وہ اب دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمارے لیے ہدایت کا کوئی اور سامان مہیا فرما دینا، ہمیں اس شخص کے چلے جانے کے بعد گمراہ نہ کر دینا. وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ کا یہ معنی ہے. تو یہ ایک پیغام ہے ناظرین آپ کے لیے کہ غور کریں کہ ہم اپنی نماز میں، صبح و شام کے اذکار میں اور مختلف مواقع کی مختلف دعائیں اور اذکار ہم لوگ یاد تو کر لیتے ہیں، رٹا مار لیتے ہیں اور وہ دعاؤں کو دہرا بھی لیتے ہیں مختلف مواقع پر، لیکن ہمیں بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم ہی ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ نہایت جو ہے نا وہ افسوسناک بات ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، جو بھی دعا ہم پڑھتے ہیں کم از کم ہمیں اس کا معنی اور مفہوم ضرور سیکھ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.